اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے علم میں برکت دے، ہماری زبان کو حق گوئی کی توفیق دے اور ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے والا بنا دے جو تو نے قیامت سے پہلے بھیجی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008، جہاں تاریخ بولتی ہے، حقیقت چیختی ہے اور مستقبل پردہ اٹھاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی جھیل کی طرف جو صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ وقت کے بڑے رازوں کی محافظ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بحر تبریہ کی، ایک جھیل جو خوش ہو رہی ہے اور پوری دنیا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ جب یہ جھیل مکمل خوش ہوگی تو شاید زمین پر کوئی بڑی ہستی اترے گی یا پھر دجال نکلے گا۔ تو آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں، وقت کے داروں کو چیرتے ہوئے، تاریخ کی تہوں میں اور حدیث کے سچ کو پرتے ہوئے۔ سامعین مکرم، یہ جھیل فلسطین میں واقع ہے جو اب موجودہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں آتی ہے۔ یہ جھیل تقریباً 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 کلومیٹر گہری ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 209 میٹر نیچے واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے نچلی تازہ پانی کی جھیل مانی جاتی ہے۔ سامعین، یہ جھیل پورے اسرائیل کے پانی کی سپلائی کا ذریعہ ہے۔ اسی سے دریائے اردن نکلتا ہے جو آگے جا کر بحر مردار میں گرتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ جھیل صرف قدرتی خزانہ نہیں بلکہ تاریخی طور پر بھی ایک مقدس مقام رہی ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جھیل کے کنارے پر اپنی تبلیغ کی تھی، معجزات کیے اور پانی پر چلنے کا واقعہ بھی اسی جھیل سے جوڑا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی یہ جھیل ایک اہم پیشگوئی کا مرکز ہے جس کا ذکر سیاستہ کی احادیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھوتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج کی کرن دکھنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو کل کھودیں گے انشاءاللہ کہے بغیر، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار جوں کی توں ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا وہ انشاءاللہ کہے گا اور دیوار گر جائے گی، وہ نکل آئیں گے اور سب سے پہلے بحر تبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ سامعین کرام، یعنی یاجوج ماجوج نکلیں گے تو سب سے پہلے اسی بحر تبریہ کا پانی ختم کریں گے اور جو بعد میں آئیں گے وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سامعین، یہ حدیث ایک الارم ہے کہ جب یہ جھیل خوش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بحر تبریہ کا ذکر دجال کے خروج سے بھی جوڑا گیا ہے۔ سامعین مکرم، پچھلے چند سالوں سے بحر تبریہ کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ناسا اور اسرائیل واٹر اتھارٹی کے مطابق ہر سال جھیل کی سطح کم ہو رہی ہے۔ بعض اوقات یہ اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ ریڈ لائن یعنی خطرناک سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اسرائیل نے اس پانی کو بچانے کے لیے پلانٹس وغیرہ بھی بنائے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان مصنوعی طریقے سے پانی واپس بھی لے آئے تو کیا یہ قدرتی خوش ہونے کی نشانیوں کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سامعین مکرم، کئی علماء اور محدثین کے مطابق بحر تبریہ کا خوش ہونا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جھیل خوش ہوگی تو یاجوج و ماجوج کا نکلنا متوقع ہے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ امام ابن کثیر، علامہ نواف الخوازمی اور شیخ عمران حسین جیسے اسکالرز نے اس تعلق کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ ہمیں بتاتا ہے کہ بحر تبریہ کا خوش ہونا صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک فطری اعلان ہے کہ وقت قریب ہے۔ سامعین مکرم، یہودی عقائد کے مطابق جب ان کا مسیح یعنی ان کا نجات دہندہ جسے ہم دجال کہتے ہیں آئے گا تو بحر تبریہ خوش ہو چکی ہوگی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں اور ماہرین ماحولیات مسلسل اس جھیل کی سطح کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جھیل صرف ایک قدرتی ذخیرہ نہیں بلکہ یہ ان کے مذہبی نظام کا بھی مرکز ہے۔ یہودیوں کی کچھ تنظیمیں تو یہاں روحانی پوجا اور مشقیں بھی کرتی ہیں تاکہ ان کے مسیح کا ظہور جلد ممکن ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث میں قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر ہے جن میں دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ سامعین، ان تمام بڑی نشانیوں میں بحر تبریہ کا ذکر مشترک ہے۔ یہ جھیل خاموشی سے ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو پانی کی ہر بوند میں قیامت کی چھاپ سمیٹے ہوئے ہے۔ سامعین مکرم، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ علم کے باوجود غفلت کا دور ہے۔ ہم قدرت کے اشارے دیکھ رہے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں پا رہے۔ بحر تبریہ کا خوش ہونا نہ صرف ایک ماحولیاتی تباہی ہے بلکہ ایک روحانی گھنٹی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم امام مہدی کے ظہور کے لیے خود کو سنوار چکے ہیں؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہی بننے کے لائق ہیں یا ہم بھی خاموش تماشائی بنے رہیں گے یہاں تک کہ پانی ختم
ہو جائے گا اور وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سامعین مکرم، یہ تھی آج کی مکمل ویڈیو، ایک ایسا سفر جو ہمیں جھیل کی تہہ میں چھپے سچ سے روشناس کرواتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دل سے دعا کریں، تبصرہ کریں اور سب سے بڑھ کر اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008، جہاں پانی کی ہر بوند چیخ رہی ہے کہ تیاری کر لو، وقت قریب ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ علم کی روشنی ان لوگوں پر فرض ہے جو اندھیروں میں چراغ جلانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔